آج جب ہم لوگ ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کے لیکچر سنتے ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی آگے کی باتیں ہم لوگوں کو بتائی دیں. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب بھی اگر ہم ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو سوچیے آگے جب ہم کو ان کی باتیں دیکھنے کو ملیں گی یا سننے کو ملیں گی، تب ہم پر کیا گزرے گی اور ہم کتنا پیچھے رہ گئے ہوں گے. آئیے آج بریف میں سمجھتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتے تھے. ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی زندگی بھر ایک ہی بنیادی بات سمجھانا چاہی: قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور مسلم امہ کو واپس قرآنی نظام کی طرف لانا. قرآن مرکز ہے، صرف تلاوت نہیں ہے، سمجھ بھی ضروری ہے اس کی. ڈاکٹر اسرار احمد کے نزدیک قرآن صرف برکت یا ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ رہنمائی کے لیے ہے، اسلامی نظام کے لیے اور انقلاب کا ایک مینول ہے. وہ کہتے تھے جب تک مسلمان قرآن کو سمجھ کر اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے، ان کی حالت نہیں بدلے گی. ان کا مقصد اسلامی نظام کو سمجھنا اور پھر اس کی طرف واپس آنا تھا. اکانومک سسٹم جو کہ ربا سے پاک ہو، سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم ایسا ہو کہ جو اسلام کے انڈر میں ہو. ان کے نزدیک اسلام صرف عبادت کا دین نہیں ہے، بلکہ پورا لائف سٹائل ہے اور حکومت کا نظام ہے. اسلام کو ریوائیول کی ضرورت ہے. وہ سمجھتے تھے کہ امت گمراہی اور سستی کا شکار ہے، اس لیے ایک نئے قرآنی انقلاب کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. اور انہوں نے جماعت کی اہمیت بتائی تھی. ان کے نزدیک اسلام کا ایک عمل فردی طور پہ مکمل نہیں ہوتا جب تک مسلمان ایک نہ ہو جائیں، مسلمان کلیکٹیو طور پر محنت نہ کریں، ایک جماعت بن جائے جو قرآنی نظام کو قائم کرے یا کرنے کی کوشش تو کرے. اس لیے انہوں نے تنظیم اسلامی بنائی تھی اور انہوں نے یہ احساس دلایا تھا مسلمانوں کو کہ مسلمان پولیٹیکلی انلائٹنڈ ہو. وہ کہتے تھے مسلم دنیا کی کمزوری کا سبب قرآن سے دوری ہے. جب مسلمان قرآن کو سمجھ کر عمل کریں گے تبھی عزت واپس ہوگی مسلمانوں کی. وہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ بدعت اور مذہبی جروف کا رد کرنا چاہیے. ان کا ایک بنیادی پیغام یہ تھا کہ دین کو قرآن اور سنت کی طرف واپس لایا جائے. ایسی رسمیں، جروف یا فرقہ وارانہ چیزیں نہ فالو کریں جو اصلی دین کا حصہ نہ ہوں. ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ ہمارے اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں کہ ہم چیزوں کو سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں اور اصل کمزوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو صحیح کریں. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس سود بیاج کے ربا کے نظام سے باہر نکلیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے. اس چینل کے تھرو ہماری ٹیم اور آپ کے تعاون سے ہم لوگ ایک دوسرے کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ انٹرسٹ کا سسٹم کیسے بریک کیا جائے. کیا اسلام نے طریقے بتائے ہیں کہ ہم اس لون کے سسٹم سے، اس انٹرسٹ کے سسٹم سے کیسے بچیں.